السلام علیکم، میرا نام ہے عزیر ظفر اور آج ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں کلاس 8 سائنس چیپٹر نمبر 1 ایکولوجی۔ تو اس کے اندر ایم سی کیوز ہم اینڈ پہ کریں گے، فی الحال ہم شارٹ کویسچن کر رہے ہیں۔ تو فرسٹ پارٹ ہے کویسچن نمبر 2، رائٹ شارٹ آنسرز۔ شارٹ کویسچنز ہیں آپ کے۔ فرسٹ کویسچن ہے وٹ آر ایکولوجیکل پیرامڈ؟ ایکولوجیکل پیرامڈ سے کیا مراد ہے؟ آنسر ہے اس کا دی گرافیکل ریپریزنٹیشن آف ڈفرینٹ فیڈنگ لیول ان این ایکو سسٹم از کالڈ ایکولوجیکل پیرامڈ۔ ایک ایکو سسٹم کے اندر جہاں پر لیونگ آرگنیزم اور نان لیونگ آرگنیزم آپس میں مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں ایک فیڈنگ لیول کے درمیان میں جو ہم ریلیشن شپ کو گراف کی شکل میں ڈرا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جیسے جتنے بھی تمام کے تمام جانور ہیں وہ سارے کے سارے جانور خوراک حاصل کرتے ہیں پودوں سے۔ تو اب مین کون چیز آ گیا؟ پودے۔ پودے ہوتے ہیں پروڈیوسر جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ایسے جاندار جو پودوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں ہربی وورز، جیسے گھاس کا ٹڈا ہے، چوہا ہے، اس طرح۔ اس ہربی وور کے بعد پھر آتا ہے کارنی وورز، جو کھاتے ہیں ان جانوروں سے جو خوراک حاصل کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کارنی وورز۔ اب یہ پروڈیوسرز، ہربی وورز اور کارنی وورز، ان کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو جب ہم گراف کی فارم میں ڈرا کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس ایک پیرامڈ سے آتی ہے، اس پیرامڈ کو ہم کہتے ہیں ایکولوجیکل پیرامڈ۔ پیرامڈ ایک ایسی شکل ہوتی ہے جس کی جو بیس ہوتی ہے، نیچے والی جگہ ہوتی ہے، وہ زیادہ لمبی ہوتی ہے یا آپ کہہ لیں زیادہ موٹی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ اوپر جائیں گے تو اس کی لینتھ یا موٹائی کم ہوتی چلی جائے گی، اسے ہم کہتے ہیں پیرامڈ۔ کویسچن نمبر 2 ہے واٹ از پریڈیشن؟ پریڈیشن کیا ہے؟ تو پریڈیشن ایک ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے جس کے اندر ایک لیونگ آرگنیزم، ایک جانور دوسرے جانور کو شکار کر کے اس سے خوراک حاصل کرتا ہے۔ پریڈیشن از اے ریلیشن شپ بٹوین آرگنیزم ان وچ ون آرگنیزم ایکٹیولی، طاقت کے ذریعے، ہنٹ دا ادر آرگنیزم فار فوڈ، دوسرے جاندار کا شکار کرتا ہے خوراک حاصل کرنے کے لیے۔ اسے ہم کہتے ہیں پریڈیشن۔ دس ریلیشن شپ از کالڈ پریڈیشن۔ جیسے لائن ہے وہ دوسرے جانوروں کو کھاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک پریڈیشن کا ریلیشن شپ ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے بہت ہی امپورٹنٹ، ڈفرینشیٹ بٹوین کاربن اینڈ آکسیجن سائیکل۔ کاربن اور آکسیجن سائیکل میں کیا ڈفرینس ہے جو ہمارے انوائرنمنٹ کے اندر چل رہا ہے؟ تو اس کے میں نے چند ایک پوائنٹس بنائے ہیں، وہ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں، اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ آکسیجن سائیکل کو دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ڈیفینیشن دا موومنٹ یا دی پیسج آف آکسیجن بٹوین دا ایکسچینج آف آکسیجن بٹوین آرگنیزم اینڈ ایٹماسفیئر از کالڈ آکسیجن سائیکل۔ جانداروں اور فضا کے درمیان میں آکسیجن کا تبادلہ، اسے ہم کہتے ہیں آکسیجن سائیکل۔ اور کاربن سائیکل کیا ہوتا ہے؟ دا ایکسچینج آف یا دا موومنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ بٹوین آرگنیزم اینڈ ایٹماسفیئر از کالڈ کاربن سائیکل۔ ایک فضا، ایک ماحول اور جانداروں کے درمیان میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا ایکسچینج، اس کا تبادلہ، اسے ہم کہتے ہیں کاربن سائیکل۔ دوسرا پوائنٹ ہے آکسیجن پریزنٹ ان ایٹماسفیئر ان دی فارم آف O2۔ اب ہماری فضا کے اندر، ہماری ہوا کے اندر جو آکسیجن ہوتی ہے وہ کس کی صورت میں ہوتی ہے؟ مالیکیول کی فارم میں ہوتی ہے، O2 کی فارم میں ہوتی ہے، مین کہ دو آکسیجن کے ایٹم آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کاربن پریزنٹ ان ایٹماسفیئر ان دی فارم آف CO2۔ کاربن اکیلی موجود نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی فارم میں موجود ہوتی ہے، ان کے ایک کاربن کا ایٹم ہوتا ہے
اور 2 آکسیجن کے ایٹم ہوتے ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے اینیمل ٹیک آکسیجن فرام ایٹماسفیئر فار ریسپائریشن۔ جانور ہوا سے، فضا سے آکسیجن کو لیتے ہیں، کس کام کے لیے؟ ریسپائریشن کے لیے۔ ریسپائریشن کے 2 مطلب بنتے ہیں یہاں پر۔ ایک ہوتا ہے سانس لینے کا عمل، ہم جیسے سانس لیتے ہیں آکسیجن کو اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے جس ریسپائریشن ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے اندر خوراک کے مالیکیول کو توڑا جاتا ہے، خوراک کے مالیکیول کو توڑ کر انرجی حاصل کرنے کا عمل، اسے بھی ہم کہتے ہیں ریسپائریشن۔ اس کے اندر بھی آکسیجن استعمال ہوتی ہے، تو ہم ان دونوں کاموں کے لیے آکسیجن کو ایٹماسفیئر سے لیتے ہیں۔ بٹ پلانٹس ٹیک کاربن ڈائی آکسائڈ فرام ایٹماسفیئر فار فوٹوسینتھسس۔ پودے فضا سے، ایٹماسفیئر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتے ہیں، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیوں لیتے ہیں؟ فوٹو سینتھسس کا عمل کروانے کے لیے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایٹماسفیئر سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد 4تھ پوائنٹ ہے اینیمل ریلیز کاربن ڈائی آکسائڈ انٹو ایٹماسفیئر۔ اینیمل جانور آکسیجن کو اپنے جسم کے اندر لے کے جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتے ہیں۔ اینڈ اٹس اپوزٹ، اور اس کے بالکل برعکس، پلانٹس ریلیز آکسیجن انٹو ایٹماسفیئر۔ پودے آکسیجن ہوا کے اندر بھیجتے ہیں، اور ہم انسان یا دوسرے جا کے جتنے بھی جانور ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتے ہیں۔ اب اس طرح چلتا ہے کاربن اور آکسیجن سائیکل۔ ہم آکسیجن کو استعمال کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں، پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کرتے ہیں، آکسیجن کو نکالتے ہیں، یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوسچن نمبر 3 کا پارٹ 2 ہے ڈفرینشیٹ بٹوین فوڈ چین اینڈ فوڈ ویب۔ فوڈ چین اور فوڈ ویب میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ تو ریلیشن شپ بٹوین ڈفرینٹ فیڈنگ لیول ان ایکو سسٹم از کالڈ فوڈ چین۔ فوڈ چین کسے کہتے ہیں؟ فوڈ چین کہتے ہیں ڈفرینٹ فیڈنگ لیول، جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا، پروڈیوسرز جو خوراک اپنے خود بناتے ہیں جیسے پودے ہیں، ہربیورز جو پودوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں، کارنیورز جو جانوروں سے خوراک حاصل کرتے ہیں، اومنیورز جو پودوں اور جانوروں دونوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ ان چاروں کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس ریلیشن شپ کو سٹڈی کرنا، یا اس ریلیشن شپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فوڈ چین کہتے ہیں۔ اور فوڈ ویب کسے کہتے ہیں؟ کمبینیشن آف 2 اور مور دین 2 فوڈ چین۔ جب 2 یا 2 سے زیادہ فوڈ چینز آپس میں ملتی ہیں تو اس کے کمبینیشن سے جو چیز بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں فوڈ ویب۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ان فوڈ چین 1 آرگنیزم از فیڈ بائی اونلی 1 آرگنیزم۔ فوڈ چین کے اندر جو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے اندر صرف ایک آرگنیزم کو ایک آرگنیزم ہی کھا رہا ہوتا ہے یا استعمال کر رہا، جیسے پروڈیوسر کے اندر پودے آتے ہیں، گھاس ہے جیسے، تو گھاس کو صرف گھاس کا ٹڈا ہی کھائے گا، ٹھیک ہے۔ گھاس کے ٹڈے کو پھر آگے کون جو بھی کھائے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ صرف ایک ہی آرگنیزم ہوگا۔ فوڈ چین کے اندر ایک آرگنیزم کو صرف ایک آرگنیزم کھا رہا ہوتا ہے، لیکن فوڈ ویب کے اندر 1 آرگنیزم از ایٹن بائی مور دین 1 آرگنیزم، ایک ہی جاندار زیادہ جانوروں سے کھایا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں اگر پودے کی اگزامپل ہی لے لیں تو پودے کو گھاس کا ٹڈا بھی کھا رہا ہے، پودے کو ماؤس بھی کھا رہا ہے، پودے کو ریبٹ بھی کھا رہا ہے، تینوں چیزیں اکٹھے کھا رہے ہیں۔ اب آگے پھر گھاس کے ٹڈے کو کوئی اور چیز کھا رہی ہے، ماؤس کو کوئی اور چیز کھا رہی ہے، ریبٹ کو کوئی اور چیز کھا رہی ہے۔ اس طرح جب کمبینیشن آتا ہے 2-3 آرگنیزم کا ہر لیول پر تو اسے ہم کہتے ہیں فوڈ ویب۔ اگزامپل کیا ہے؟ گراس ہوپر ایٹ گراس، گھاس کو کھاتا ہے گھاس کا ٹڈا، گراس ہوپر اینڈ ماؤس بوتھ ایٹ گراس۔ فوڈ ویب کے اندر گھاس کا ٹڈا بھی کھاتا ہے اور چوہا بھی کھاتا ہے۔ یہ ہے فوڈ ویب کے اگزامپل۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 4 رائٹ اینی ون سولوشن آف انوائرمنٹل پرابلم۔ ہمارے ماحول کے اندر جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے سولوشن کوئی بھی ہم نے ایک بتانا ہے۔ وی کین آنسر ہے اس کا وی کین سالو دی انوائرمنٹل پرابلم بائی ریڈیوسنگ پولوشن۔ ہم اپنے ماحول کے اندر آلودگی کو کم کر کے اپنے
ماحول کا بہت سا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اور ہم پولوشن کیسے کم کر سکتے ہیں، اس کے پوائنٹس ہیں: وی کین ریڈیوس پولوشن بائی یوزنگ پبلک ٹرانسپورٹ رادر دین پرسنل ٹرانسپورٹ۔ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کریں اپنی گاڑیوں کو استعمال کرنے کی بجائے۔ کہیں بھی اگر ہم نے لمبا سفر کرنا ہے تو اپنی گاڑی کو یوز کرنے کی بجائے بلکہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، فیول کم سے کم یوز ہوگا، فیول کم یوز ہوگا تو پولوشن بھی کم ہوگی۔ سلفر اینڈ لیڈ فری آئل شوڈ بی یوزڈ۔ سلفر اینڈ لیڈ، سلفر ایک میٹل ہے، سلفر ایک نان میٹل ہے اور لیڈ ایک میٹل ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں ہمارے ایٹماسفیئر کے لیے اور ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو ایسا ہمیں آئل، ڈیزل، پیٹرول یوز کرنا چاہیے جس کے اندر سلفر اور لیڈ کے ایٹمز موجود نہ ہوں، اس سے بھی پولوشن کم ہوگی۔ بائی اپلائنگ 4R اسٹریٹجیز، 4R اسٹریٹجی کو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے۔ 4R پیچھے ہم نے چیپٹر کے اندر ڈسکس بھی کیا تھا، اسے ہم کہتے ہیں ریڈیوس، ری یوز، ریفیوز، ریسائیکل۔ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، ان 4 چیزوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 5 ہے، نیم سم آف دی فیکٹرز وچ کین کاز ایکولوجیکل امبیلنس۔ چند ایک عوامل کے نام لکھیں جو کہ ہمارے ایکو سسٹم کے اندر غیر توازن پیدا کر رہے ہیں، جس کے اندر ہمارے توازن کو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں توازن کے اندر۔ تو دیر آر سم فیکٹرز وچ کاز ایکولوجیکل امبیلنس، یہ چند ایک فیکٹرز ہیں جو ایکولوجیکل امبیلنس کریٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے اوور ہنٹنگ، کسی بھی جانور کا زیادہ سے زیادہ شکار کرنا۔ جب کسی آرگنزم کو زیادہ شکار کریں گے تو وہ آرگنزم ناپید ہو جائے گا، اس کی تعداد بہت کم ہو جائے گی اور اس حد تک بھی کم ہو سکتی ہے کہ وہ اس صفحہ ہستی، اس دنیا سے ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، ایکولوجیکل امبیلنس کریٹ ہو جائے گا۔ مائیگریشن، کچھ سپیشیز، کچھ آرگنزم ایک علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے کی طرف چلے جاتے ہیں، کس کے لیے، خوراک کے لیے، پناہ گاہ کے لیے۔ تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، ایکولوجیکل امبیلنس آتا ہے۔ اوور پاپولیشن، آبادی کا بڑھ جانا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے، ایکولوجیکل امبیلنس کریٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ لانگ کویسچن ہے آپ کے۔ فرسٹ کویسچن ہے، ہاؤ کاربن اینڈ آکسیجن سائیکل آر ہیلپ فل فار انوائرمنٹ۔ کاربن اور آکسیجن سائیکل کیسے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے ایٹماسفیئر کے لیے، ہمارے انوائرمنٹ کے لیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، کاربن اینڈ آکسیجن سائیکل آر آف ویری امپورٹنس ڈیو ٹو کاربن سائیکل پلانٹ کین فوٹوسینتھسائز اینڈ پریپیئر فوڈ۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے پودے فوٹوسینتھسس کرتے ہیں اور فوٹوسینتھسس سے بنتی ہے خوراک، جو خوراک سارے کے سارے جانور استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیو ٹو آکسیجن سائیکل اینیمل ٹیک آکسیجن فار ریسپائریشن ٹو گیٹ انرجی فرام فوڈ۔ آکسیجن سائیکل کے اندر آکسیجن کو جانور استعمال کرتے ہیں اور جو وہ خوراک کھاتے ہیں اس خوراک کے مالیکول کو توڑ کر ان سے انرجی حاصل کرنے کے لیے انہیں آکسیجن ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیو ٹو ریسپائریشن اینیمل ریلیز کاربن ڈائی آکسائڈ انٹو ایٹماسفیئر۔ ریسپائریشن، جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کے نتیجے میں آکسیجن ہم باڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ باڈی سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں۔ ڈیو ٹو فوٹوسینتھسس پلانٹ ریلیز آکسیجن انٹو ایٹماسفیئر۔ فوٹوسینتھسس کی وجہ سے ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر آکسیجن کی مقدار بڑھتی ہے اور اسی آکسیجن کو ہم یوز کرتے ہیں۔ آل لیونگ آرگنزم ڈیپینڈ اپان دس سائیکل ان مینی ویز۔ ڈفرینٹ طریقوں کے ذریعے تمام کے تمام جاندار اس سائیکل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ڈیو ٹو کاربن اینڈ آکسیجن سائیکل انوائرمنٹ از اسٹیبلائزڈ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ سائیکل اور آکسیجن کے سائیکل کی وجہ سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر بیلنس آیا ہوا ہے، اس کے اندر توازن آیا ہوا ہے، یہ مینٹین ہے۔ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم ہو جائے تو پودے فوٹوسینتھسس نہیں کریں گے، خوراک نہیں بنائیں گے تو جانور استعمال نہیں کر سکیں گے، اس لیے پورا کا پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ کویسچن نمبر 2 ہے، از دا سن مین سورس آف انرجی فار لائف آن ارتھ؟ ہاؤ؟ سورج اس زمین کے اوپر انرجی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیسے، یہ بتانا ہے۔ تو بالکل بڑا ذریعہ ہے، سن از دا مین سورس آف انرجی فار لائف آن ارتھ ان ڈفرینٹ ویز۔ یہ سورج اس زمین کے اوپر رہنے والے تمام لوگوں کے لیے، تمام جانوروں اور پودوں کے، زمین کے تمام جانداروں کے لیے اور لیونگ تھنگس کے لیے، نان لیونگ تھنگس کے لیے بہت ضروری ہے۔ کس طرح؟ سن لائٹ از یوز بائی پلانٹس، پودے سورج کی روشنی کو استعمال کرتے ہیں فوٹو سینتھسس کے لیے۔
پلانٹس یوز سن لائٹ ٹو پریپیئر فوڈ، پودے اس روشنی کو استعمال کرتے ہیں خوراک بنانے کے لیے. پلانٹس یوز دس فوڈ، پودے اس خوراک کو خود بھی استعمال کرتے ہیں. ادر لیونگ آرگنیزم جیسے ہربی وورز ہے، اومنی وورز ہے، گیٹ فوڈ فرام دیز پلانٹس، دوسرے سارے کے سارے جاندار بھی انہی پودوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں. کارنیور گیٹ فوڈ فرام دیز ہربی وور اینڈ اومنی وور، ہربی وور اور اومنی وور جو پودوں کو کھاتے ہیں ان کو آگے کھاتے ہیں کارنیور، ان سے کارنیور بھی خوراک حاصل کرتے ہیں. ان دس وے آل لائف ڈیپینڈز اپان سن لائٹ، تو اس طرح پوری کی پوری جو لائف ہے وہ سن لائٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے. آگے ہے پلانٹس کو یوز کرتے ہیں ہربی وورز کو کون کھا جاتا ہے؟ کارنیورز. کوسچن نمبر 3، وٹ وڈ بی دا ایفیکٹ آف اوور ہنٹنگ، زیادہ شکار کرنے سے کیا نقصان ہوگا یا اس سے کیا اثر پڑے گا ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر؟ تو اوور ہنٹنگ مینس کلنگ اور کیپچرنگ دا وائلڈ آرگنیزم فار اکنامک اور اون انٹرسٹ. اوور ہنٹنگ کا مطلب ہے کہ جنگلی جانوروں کو شکار کرنا، مارنا یا پھر ان کو قید کر کے اپنے پاس رکھ لینا پیسوں کے لیے یا پھر اپنی انٹرسٹ کے لیے رکھ لینا. ڈیو ٹو اوور ہنٹنگ مینی پرابلمز آر کریٹنگ، اوور ہنٹنگ کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں. اسپیشیز آر انڈینجرڈ ٹو بی ایکسٹینٹ، کچھ اسپیشیز ایسی ہیں جن کو یہ اب خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ آنے والے سالوں کے اندر وہ اس دنیا سے بالکل ہی ختم ہو جائیں. جیسے ہمارے پاکستان کے اندر ڈولفن ہے، مارخور ہے، برفانی چیتا ہے، ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے کیونکہ ان کا شکار بہت زیادہ کیا جا چکا، اس لیے ان کی تعداد بہت کم رہ چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب ان کی ایکسٹنکشن بہت نزدیک ہو، بہت کم عرصے کے اندر یہ اس دنیا سے ختم ہو جائیں. فوڈ چین ڈسٹرب ڈیو ٹو اوور ہنٹنگ، اوور ہنٹنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ فوڈ چین بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. کہ اگر ہم فار ایگزامپل ہرن، اس کا بہت زیادہ شکار کرتے ہیں، ہرن کا بہت زیادہ شکار اگر ہم کر لیں گے تو ایسے جانور، دوسرے جنگلی جانور جو ہرن کو کھا کر گزارا کرتے تھے، ان کو جب خوراک نہیں ملے گی تو ان کی بھی ڈیتھ ہونے لگ جائے گی. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک فوڈ چین کے اندر بھی ڈسٹرب کریٹ ہو جائے گا. وائلڈ لائف از ڈیکریزنگ ڈے بائی ڈے، جنگلی جانوروں کی تعداد اس اوور ہنٹنگ کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن. ایکولوجیکل امبیلنس از کریٹڈ ان دی انوائرمنٹ، ہمارے انوائرمنٹ کے اندر، ماحول کے اندر ایکولوجیکل غیر توازن پیدا ہو رہا ہے. آگے ہیں انویسٹیگیٹ وٹ وڈ ہیپن اف وی ڈونٹ ریڈیوس گلوبل وارمنگ، اگر ہم گلوبل وارمنگ کو کم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا آنسر کیا آئے گا؟ ڈے بائی ڈے انکریز آف ٹیمپریچر آف ارتھ ڈیو ٹو گرین ہاؤس ایفیکٹ از کالڈ گلوبل وارمنگ. گلوبل وارمنگ کسے کہتے ہیں؟ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے ہماری زمین کا ٹیمپریچر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. If we don't reduce global warming, many problems can be created in the earth atmosphere. اگر ہم گلوبل وارمنگ کو کم نہیں کریں گے، اس پر قابو نہیں پائیں گے تو ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر بہت سارے پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں، جن کے اندر چند ایک یہ ہیں. ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ ٹیمپریچر آف ارتھ انکریزز ایوری ایئر 0.05 سینٹی گریڈ. اس کا مطلب ہے کہ ہر سال 0.05 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہماری زمین کا بڑھ جاتا ہے. اس ٹیمپریچر کو آپ ایسے نگلیکٹ نہیں کر سکتے. یہی ٹیمپریچر اگر دیکھا جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سالوں کے بعد ہماری زمین کا ٹیمپریچر اگر آج کل گرمیوں میں ہوتا ہے 45 سینٹی گریڈ، تو 100 سالوں کے بعد اسی زمین کا ٹیمپریچر ہو جائے گا 50 سینٹی گریڈ. اب آپ امیجن کر لیں کہ 50 سینٹی گریڈ کے اندر لیونگ آرگنیزم، ہم انسان سروائیو کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اتنی گرمی کے اندر؟ نہیں کر سکتے. آفٹر فیو ایئرز the temperature of earth will increase so much that life may not exist on earth. اس اگر شرح کے ذریعے اور یا اگر گلوبل وارمنگ اس سے بھی بڑھتی گئی تو ہمارے ارتھ کا ٹیمپریچر بہت جلد اتنا بڑھ جائے گا کہ یہاں پر لائف کی ایگزسٹنس بہت مشکل ہو جائے گی. ڈیو ٹو ہائی ٹیمپریچر آئس گلیشیئرز، برف کے پہاڑ پگھل رہے ہیں جن کی وجہ سے فلڈ وغیرہ آتا ہے، نچلے درجوں کے علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پر فلڈ وغیرہ آتے ہیں. ڈیو ٹو ڈیفورسٹیشن لاس آف ہیبیٹیٹ اکر وچ کاز ایکسٹنکشن آف اسپیشیز. گلوبل وارمنگ بڑھتی ہے کیسے؟ ڈیفورسٹیشن سے. ڈیفورسٹیشن سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ڈیفورسٹیشن سے
جو وہاں پر جنگلی جانور ہوتے ہیں ان کا ہیبیٹیٹ، ان کے رہنے سہنے کی جگہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں بھی کر پاتے اور اسپیشیز ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ بھی آئے گا گلوبل وارمنگ کے اندر ہی. Why do the producers occupy the base of ecological pyramid؟ جب ہم ایکولوجیکل پیرامڈ کی ایک ڈایاگرام بناتے ہیں تو اس کے اندر پروڈیوسر کو سب سے اینڈ پہ، سب سے نیچے رکھا جاتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ تو بالکل آسان بات ہے کہ ایکولوجیکل پیرامڈ کے اندر ہم خوراک کا تعلق پڑھتے ہیں ڈفرینٹ آرگنزم کے اندر. تو آپ کو پتہ ہے جو پودے ہوتے ہیں یا پروڈیوسر پودے ہی ہیں نا، خوراک بنانے والے، جو ایسے جانور، جو ایسے جاندار جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں. تو پروڈیوسر کیونکہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں، باقی تمام آرگنزم خوراک انہی پودوں سے، انہی پروڈیوسر سے حاصل کرتے ہیں. اس لیے پروڈیوسر کو سب سے اینڈ پہ رکھا جاتا ہے. Producer present at the base of ecological pyramid because producer are only living organism. Producer ہی صرف وہ جاندار ہیں that prepare their own food، جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں. Remaining all organism، باقی جتنے بھی جاندار ہیں depends upon one another for food، وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں خوراک کے لیے، اور مینلی پودوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی خوراک کے لیے. ڈیو ٹو دس ریزن پروڈیوسر آکوپائی دی بیس آف ایکولوجیکل پیرامڈ، اس لیے جو پودے ہوتے ہیں، جو پروڈیوسر ہوتے ہیں، وہ بیس پر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہائپوتھیسائز دیٹ وٹ وڈ ہیپن اف دا پاپولیشن آف ون اسپیشی افیکٹڈ، بتائیں آپ مفروضہ کریں کہ اگر ایک اسپیشی کی تعداد ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر، ہمارے انوائرمنٹ کے اندر کم ہو جاتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو آبویسلی اب فرق پڑے گا. اف دی پاپولیشن آف ون اسپیشی از افیکٹڈ اٹ ول افیکٹ دا مینی ادر اسپیشیز آف لیونگ آرگنزم. اگر کسی ایک اسپیشی کی مقدار کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے باقی اسپیشیز پر بھی اثر پڑے گا. کن اسپیشیز پر اثر پڑے گا؟ which depends upon them for food on which the species whose population is affected are depending. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزامپل کے ساتھ اگر آپ کو میں سمجھاؤں تو مطلب یہ ہے، اگر گھاس کی مقدار، فار ایگزامپل کہتا ہوں کہ کسی سال گھاس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، گھاس بہت کم اگایا جاتا ہے، تو جتنے بھی جانور گھاس کھاتے ہیں ان کی لائف ایفیکٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب انہیں گھاس نہیں ملے گا تو انہیں خوراک نہیں ملے گی. جب کسی جانور کو خوراک نہیں ملتی تو وہ کیا کرتا ہے؟ سروائیو کر سکتا ہے وہ؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہمیں اور ذریعہ لے کے آنا پڑے گا، جس سے کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری اسپیشی بھی ایفیکٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایم سی کیوز ہیں، جسٹ میں نے آپشن بتا دی ہیں آپ کو یہاں پر. تو ایم سی کیوز کویسچن نمبر 1 کا ہے ڈی، 2 کا اے آپشن ہے، 3 کا سی آپشن ہے، 4 کا آپشن بی ہے، 5 کا آپشن اے ہے، 6 کا آپشن بی، 7 کا بھی آپشن بی ہے، 8 کا آپشن ڈی، اور 9 کا آپشن بھی کیا ہے؟ ڈی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس کے اندر ہم نے چیپٹر نمبر 1 ایکولوجی کلاس 8 کی ایکسرسائز کا کمپلیٹ سولوشن کیا ہے. اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.